الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک سیدی یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآلہ وبارک وسلم۔ وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، حبیب رب کریم، مصداق وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں منا رہے ہیں مسلمان۔ وہ مسلمان جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہی ہوتی جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ ایک عارف نے کہا ہے، آغاز کیا ہے، یوں تو سید بھی ہو، نبی کی اولاد بنتے ہو تو اس کے دشمنوں کو دوست سمجھتے ہو۔ سید بن کے، اصل میں جو بن کے ہے نا مسئلہ اصل اس کا ہے، بن کے جو کہتے ہیں نا جڑا نسلی پتر ہوندہ ہے تو اصلی پتر ہوندہ ہے، وہ نہ پیو دے خلاف گل کرن دیندہ ہے نہ سندہ ہے، نہ والد کے خلاف بات سنتا ہے نہ بات کرنے دیتا ہے، اور اس کے دشمنوں کے آخری دشمن تک لعنت بھیجتا ہے، پہلے سے لے کر، جی ہاں پہلے سے شروع کرتا ہے، کیونکہ پہلے نے دشمنی نہ کی ہو تو آخری کو کیسے جرت ہو سکتی ہے؟ یہ بات یاد رہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خاموشی ہی بہتر ہے؟ نہیں، جب بولنے کی ضرورت ہو بولنا بہتر ہے، جب اتحاد ہو سکتا ہو، اس کی ضرورت ہو تو اتحاد بڑا ضروری ہے، لیکن اتحاد ایسے نہیں ہوتا۔ لوہے کو لوہے سے جوڑنے کے لیے اس کے خاص ویلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، آٹے سے لوہا نہیں جڑتا۔ ہاں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا کو سلام اللہ علیہا کہنے کے بعد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهَا اجمعین کہنے والوں سے بالکل اتحاد واجب بھی ہے، ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے یہ جو بات کہی گئی نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ارے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیث انہم منی وانا منہم۔ ولادت مناؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن آنکھیں کھول کے رکھنا کہ جس ہستی کی وجہ سے رب نے سب کچھ یہ کیا ہے، اس نے کہا ہے انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ ایک ایک معصوم کا ذکر کرنے لگیں تو دنیا گزر جائے، وقت گزر جائے، آخرت آ جائے۔ آئیے تو ذرا
قرآن سے آسرا لیتے ہیں۔ یہ آج جو آپ کو کہتے ہیں نا، اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، جس ہستی کے لیے رب نے کہا وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول، میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس موقع پر رب نے نام لیا، ہم نہیں لیں گے۔ رب نے فرمایا میرے آقا کے بارے میں، میرے محبوب تو صرف رسول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خود جلوہ خود ہی جلوہ نما، خود ہی جلوہ گر، خود ہی راہ نما، خود ہی راہ ور، خود ہی نذیر ناظر و منظور، خود نظر لائے نذیر آپ کی کہاں سے کوئی بشر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بن جائیں روشنائی جو دریا تمام تر، کاغذ بنے زمین اور قلم بنے شجر، مل کر آپ کی ثنا لکھیں جنوں ملک بشر، لانا پڑے گا پھر وہی فقرہ مصرع زبان پر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بس وہ خدا جسے کم از کم توحیدی گروہ تو مانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ بہت فیشن ہو گیا، قرآن سے نکال کے دکھاؤ، تمہارے باپ نے دیا ہے قرآن یا کسی اور نبی علیہ السلام نے دیا ہے؟ قرآن جس نے دیا ہے اس کی پہلے ہستی تو دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل ہاں حلال زیادہ حرام بات نہیں کرتا، اور حلال کرنے کے لیے ذات گرامی آئی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ پر اب ذرا احتیاط سے سنیں امت مسلمان، اس لیے کہ علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وقت نہیں ہے کہ میں بہت گہرائی میں جا کے اس کے معنی عرض کروں کہ جو لوگ کہ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی کے اتباع کرتے ہیں، جی امی کیا ہوتا ہے؟ جسے رب سمجھائے، جسے رب پڑھائے، جو رب کا ہی ہو، دنیا کا نہ ہو، علم و عرفان و وجدان و ایقان ہر چیز میں، ہاں اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اب کیا کریں، اس ایک لفظ کے لیے بہت محنت کی ضرورت۔ پھر وہ لوگ اپنے ہاں توریت کی علیحدہ تفصیل چاہیے، انجیل کی علیحدہ چاہیے، لکھا ہو پاتے ہیں، جن کی صرف یہ ہے کہ ان کو نیک باتوں کو حکم فرماتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے مولانا فتح محمد جالندھری کا۔ اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بناتے ہیں۔ ہاں وہ فرقہ سن لے جو پیٹ موٹے موٹے کر کے نا معاویہ کی طرح، اور بیٹھ جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ میں کیونکہ بریلوی فرقے سے آیا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، بریلوی جو باتیں بہت ساری کرتے ہیں
ان کے ہاں یہ موجود ہے کہ نبی کا 4 دفعہ شرح صدر ہوا. اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. اصل میں علی کے نصب کرنے کی بات ہے نا، اس لیے معنی بدلتے ہیں. باہر کیا اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بناتے ہیں. حلال بنانے والے کے دل میں ہی اگر سیاہی ہو، دھوکہ دینے والوں تم نہیں دھوکہ دے سکتے، میں تم میں صحیح اٹھ کے آیا ہوں. باہر کیف کیونکہ اب میلاد منانا ہے تو جب گھر میں میلاد عید کی خوشیاں منائی جائیں تو گندگی صاف کرنا پڑتی ہے نا. گندگی صفائی کے بغیر تو اب اگر عید والے دن بغلیں بڑی ہوں، بدبو پسینے کی آ رہی ہو، انڈر ویئر جناب 6 مہینہ پرانا پہن لے آدمی، جرابوں میں بھی بو ہو تو عید تو نہ ہوئی نا. نئے کپڑے پہننے کا فائدہ کیا؟ انڈے ور بنیانیں گندی پہنی ہوئی ہوں، کہیں سر میں بالوں میں جہاں جوئیں وہاں جوئیں بھی ہوں، تو اس لیے عید کی جو اہتمام کرنا پڑتا ہے. گندگی کی صفائی ضروری ہے. باہر کے وہ نبی وَيُحِلُّ لَحْمُ الطَّيِّبَاتِ، اس نبی کی ہمارے ہاں، میں بریلویوں سے ہوں، کتابیں موجود ہیں، 4 دفعہ شرح صدر ہوا ہے. اللہ نے دل کو پاک کیا. کسی نبی کی یہ تاریخ نہیں ملتی. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. آج اب یہ بدل رہے ہیں سٹیٹمنٹیں کہ ورقہ بن نوفل کے پاس ایسے گئے ویسے گئے، جھوٹے جھوٹے کتابیں پڑھو کس کام کے لیے گئے ان کے نظر میں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام، ارے اے مکتبہ اہل بیت کے لوگوں، اے شیعو، اے علی کے شیعو، فخر سے سجدے میں گرا کرو، اللہ کا شکر ادا کرا کرو. ہم سے پوچھو 50 سال گمراہی میں وقت گزار کے اس کو کفر کے برابر سمجھتا ہوں میں اپنے حساب سے، کسی اور کو تکلیف نہ ہو. شیعہ ہونا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا. یہ سنی غور سے سننے، شیعہ ہونا کتنا بڑا انعام ہے. یہ کسی کو نہیں سمجھ آ سکتی جب تک وہ اپنے نبی کا صحیح دامن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پکڑ لے. اور نبی کا دامن انہم منی وانا منہم. شہزادی کے شہزادوں کے مسکرانے کے بعد عید میلاد النبی مناؤ، غیرت کرو. باہر کیف سورہ اعراف 157ویں آیت تک، یہ 157ویں آیت، یہ آپ کو سمجھنا ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ پہ تو ابھی آنا ہے. ابھی تو یہ کیا کروں، کہاں جاؤں. نبی کو جو تمہیں حلال زادہ بننے میں مدد کر رہا ہے اور حلال کھانے پہ، اس کے بارے میں کہتی ہو اس کے دل کا آپریشن ہوا ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے تھے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے کہ ہم صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ صدیقۃ الکبریٰ کے دشمنوں کو رضی اللہ کہتے تھے. یا اللہ ہمارا یہ گناہ معاف کر دے، تجھے صدقہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب کیا فرما رہا ہے، حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں، اور لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کے دور کرنے میں مدد کرتے ہیں. بیٹیوں کو دفنایا کرتے تھے، ہاں جی بڑے بڑے لوگوں کے نام موجود ہیں، بیٹیوں کو دفنایا کرتے تھے. ہم ایک بار اگر اپنے بچے کو تھپڑ مار دینا، کم از کم 1 ہفتہ دل میں تکلیف ہوتی رہتی. اب پہلے نہیں ہوتی تھی، اب ہوتی ہے. غصہ کریں تو اسے اب کہتے ہیں کہ بھائی نہ ڈرا کرو ہم سے، اس لیے کہ اب ہم اہل بیت علیہ السلام کے در پہ آ گئے. شدت پسندی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نہیں، اس لیے کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام جن کی مسکراہٹ پہ ہم عید زہرہ مناتے ہیں، ارشاد پڑھ لیا نا کہ صبر کرنا تاج ہے ساری عبادت. باہر کیف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، وہ جو توق ہے
اسے اتارتے ہیں، اسے دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، نازل نہیں کیا گیا۔ اب میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، یعنی قرآن کے نزول کی طرف۔ سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ وہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی، اتنا اشارہ بہت آپ کے لیے، لیکن ان کے لیے جنہیں سمجھ نہیں آتی، خصوصاً ان کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ عزروہ ونصروہ، یہ ان کے معنی یہی ملتے ہیں، توقیر، عزت، نصرت۔ ان کے غلام بن کے رہتے ہیں، اور تنہا نہیں، میرے مولا کا ذکر ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں، کہیں مغالطے نہ لاؤ۔ جو علی کو چھوڑ کر چاہے خلیفہ بنے چاہے عیسیٰ بنے، بس یہ سیدھی بات، یہ کسی کو برا لگتا ہو لگتا رہے، ہم نے مرنا ہے، ہمیں موت سے ڈر ہے، تو سچی بات درو گوئی اگر شرط ہے فراست کی، تو یہ وجہ ہے کہ ہم صاحب شعور ہیں۔ خلیفہ بنے یا عیسیٰ بنے، علی کو چھوڑ کر کوئی نہیں فلاح پانے والا۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا آسرا لیں، اور وہ جو آیات پڑھ کے سناتے نا تکفیری ٹولے کو، یہ پیروں کے قبضے میں آیا ہوا جو ایک بیچارہ ہمارا گروپ ہے، اس کے لیے ضروری تھا، ورنہ اصل میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ ہمارے مولا نے جب تشریف لانا ہے نا، آپ میری طرف سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کریں گے، اس لیے کہ ہم تو اس قابل نہیں، ہم تو ان کی جدہ کے دشمنوں کو رضی اللہ کہنے والے گناہ گار لوگ ہیں۔ آپ کی وجہ سے، آپ کے پرکھوں کی وجہ سے ہمارا سلام پہنچے گا انشاءاللہ۔ اس سفارش بڑے کام آتی ہے۔ اللہ پاک سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ایمان والوں کے لیے آپ سے کہہ دیجئے، آپ یعنی آپ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے بس لوگوں کو خدا کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ یعنی خدا جب انعام بھیجے، رحمت بھیجے، تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اور کرنا کیا چاہیے؟ ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی سورہ فتح کی بھی آیات کا جلدی آسرا لے لیتے ہیں، تاکہ پہلے ضروری تھا وہ جو ہے نا ہمارا، میں چونکہ جس گروپ سے آئے ہیں وہ کہیں وہ بہت سخت مغالطہ کریٹ کرتا ہے، یہ کیونکہ ہم بھی اہل بیت کو مارتے ہیں۔ اے تم بھی کیسے مانتے ہو؟ بھی تم نہ مانو تو اہل بیت کا کیا بگاڑ لو گے؟ اس لیے وقت کی قید، جلد از جلد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فتح، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ۔ آگے نہیں چلتے کیونکہ وہ بہرحال ابھی ٹائم نہیں، باہر یہ جو بہت کہتے ہیں نا، عہد پورا کرنے والوں کے لیے ہے رضی اللہ عنہ، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا، خوش سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو، اپنے جیسا نہ سمجھو۔ اب یہ آپ کا ہی ہے ترجمہ، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔
یا محمد، محمد ہے ورد زباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ میری یہ نعت فرجات کو کبھی کہیں گے آپ سنائیں۔ ہاں مصطفیٰ مصطفیٰ میری روح میں رواں، کس قدر مجھ پہ آقا ہوئے مہرباں، امتی پر نظر دیکھیے طٰہٰ کی، یا محمد محمد ہے ورد زباں۔ باہر کے سورہ احزاب میں چلتے ہیں جلد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیغمبر ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تم کا گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، خدا کی طرف بنانے والا، چراغ روشن، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے، یعنی سرکار کا آنا، فضل، رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بات تھوڑی سی اور بڑھا لیتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم فاما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکرک معی وقال ایضا جعلتک ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ میں نے ایمان کا مکمل ہونا میرے محبوب اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے محبوب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو، اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے، اور جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ بس جشن میلاد منانا ہے عبادت لوگو، جشن میلاد منانا ہے عبادت لوگو، محفل طٰہٰ سجانا ہے عبادت لوگو، اپنے جیون کو مدثر کے حوالے کر دو، ناز احمد کے اٹھانا ہے عبادت لوگو، اپنی اولاد کو معطی سے ملانے کے لیے، اپنی اولاد کو معطی سے ملانے کے لیے منگت قاسم کے بنانا ہے عبادت لوگو۔ جب محلل کی ولادت کا مہینہ آئے در و دیوار سجانا ہے عبادت لوگو، وہ منیر اور سراج اور بشیر اور قریب حال دل ان کو سنانا ہے عبادت لوگو۔ ان کے میلاد کی ہر روز مناؤ خوشیاں، ان کے میلاد کی ہر روز مناؤ خوشیاں، رب کو یوں کر کے دکھانا ہے عبادت لوگو۔ اور جب یہ مناؤ تو ذہن میں رہے جس دن آل رسول غمگین ہے اس دن خوشیاں نہ مناؤ، غیرت کرو، غیرت کرو۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدوں میں پہناتی ہے انسان کو تاج سر دارا۔ اور جنہیں تکلیف ہو رہی ہے انہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 140 سنا لیا کریں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خواہ نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے سب کے لیے تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے دو، رزق دینے والا بہت بہتر ہے۔ اور ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ بس اسی پہ اختتام کریں گے۔ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پاک علیہ السلام کو جدا نہ جانو، میلاد مناؤ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کی خوشیوں کے ساتھ منضبط ہو کر وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب اس کی آل پاک علیہ السلام کا منگتا بنا کے رکھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔